بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب داستان ظہور۔ 10,000 کے لشکر کا آنا۔ مکے کے لوگ جب سفیانی کے لشکر کی تباہی کی خبر سنتے ہیں بہت ڈر جاتے ہیں، اسی لیے شہر میں سکون ہو جاتا ہے۔ اب کوئی امام سے دشمنی کرنے کی نہیں سوچتا۔ امام کی عالمی حکومت کا دارالخلافہ شہر کوفہ ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوفے کی جانب سفر کروں۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ امام کب کوفے کی جانب روانہ ہوں گے۔ امام کے ایک قریبی صحابی کے پاس جاتا ہوں اور اسے پوچھتا ہوں، امام کوفے کی جانب کیوں روانہ نہیں ہو رہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، امام انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا تمام لشکر مکہ میں آ جائے۔ جی ہاں، جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی اور لوگوں کو امام کی جانب دعوت دی، بہت سے لوگ مکہ کی جانب چل دیے۔ انہیں مکہ کی جانب دعوت دی گئی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ امام کے ساتھ ملحق ہوں۔ کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پرندے کس طرح اپنے گھونسلوں میں پناہ لیتے ہیں؟ یہ لوگ بھی اسی طرح مکے کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور امام کی خدمت میں حقیقی آرام پاتے ہیں۔ خدا کا ارادہ ہے کہ امام اس 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ سے خارج ہوں۔ اگر مکے سے نکلیں تو دیکھیں گے کہ شیعہ کس شوق کے ساتھ مکے کی جانب بڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی مقابلہ منعقد ہو رہا ہو کہ کون سب سے پہلے امام کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ یہ وہ شوق ہے کہ جو خداوند عالم نے شیعوں کے دل میں رکھا ہے کہ انہیں اس طرح بے قرار کر رکھا ہے۔ وہ مقدس عشق کے ساتھ بیابانوں کو گزارتے ہوئے راہ امام میں تمام سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ 313 افراد کس طرح مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ طول عرض کے ذریعے مکہ میں داخل ہوئے، اس لیے کہ وہ کمانڈر ہیں اور مستقبل قریب میں پوری دنیا میں امام کے نمائندے ہوں گے۔ لیکن یہ 10,000 لوگوں کا امام زمانہ کا لشکر ہے۔ وہ قائم آل محمد کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔